أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللہ خیر عما یشرکون۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ ذوالجلالہ نے بھائی ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجے۔ میرے بزرگوں، جو اربوں خربوں پتی ہے اس نے بھی مر جانا ہے۔ میرے بزرگوں، وزیر ہے اس نے بھی مر جانا ہے، فقیر ہے اس نے بھی مر جانا ہے۔ میرے بزرگوں، مرنا سب نے، موت سب کو کھائے گی، موت سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ موت جو ہے سب کو موت نے ہرایا ہے، موت نے ہر کسی کو پچاڑا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بزرگوں، دوستوں، عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے ویسے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، دلوں کو زنگ اٹھانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کو زنگ اٹھانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور موت کو کثرت سے یاد کرو تو دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، تھوڑے سے مزے کے لیے کبھی گناہ مت کرنا، کیونکہ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گناہ جو ہے ساتھ رہ جاتا ہے۔ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کرنا، مزہ ختم ہو جاتا ہے اور گناہ ہمیشہ کے لیے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اگر ہم توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن اگر ہم توبہ نہیں کریں گے وہ گناہ ہمارے ساتھ رہ جائے گا اور قبر میں بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ اور تھوڑی سی مشقت کے لیے نیکی کو مت چھوڑنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جاتی ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ساتھ جو ہے نیکی رہ جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، قیامت کے دن میرے بزرگوں، دوستوں، نیکی ہنسائے گی، گناہ رلائے گا، نیکی بچائے گی اور گناہ پھنسائے گا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اس لیے میرے بزرگوں ہمیں اللہ کے حکموں کو چلنا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اور فضائل صدقات کے اندر جو ہے لکھا ہے، فضائل صدقات کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر 3 دن فاقہ آ جائے، اگر وہ 3 دن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، صبر کرے، تو اللہ اس کے پورے سال کی رزق روزی کا بندوبست کر دیں گے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے بزرگوں، دوستوں، مسلوں کا نماز نے، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم یہ مانتے ہیں سورج کو نکالنے والے اور غروب کرنے والے اللہ ہیں۔ میرے بزرگوں، موسموں کو بدلی کرنے والے، بارشیں برسانے والے اللہ ہیں، یہ مانتے ہیں۔ کیا یہ جو ہے موسم جو ہے حکومتیں بدلی کرتی ہیں؟ نہیں، موسم اللہ بدلی کرتے ہیں۔ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ میرے بزرگوں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، کامیابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں جڑی ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہر مہینے نیا جوڑا پہنتے، 200 دینار کا جوڑا پہنتے اور عمدہ کھانے کھاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیں۔ کہا موسیٰ بن عمیر، یہاں تو مشقتیں ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا کے دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا، اس کے بعد سرداروں کے بعد بھیجا دعوت لے کے۔ اب موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے سرداروں کو دعوت دینا شروع کی۔ میرے بزرگوں، جو ہے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے موسیٰ بن عمیر کو قید کر لیا، مشقتیں آئیں لیکن کلمہ نہیں چھوڑا، اور ایک لڑائی میں جو ہے شہید ہو گئے۔ اب میرے بزرگوں، یہاں پہ بات سننے والی ہے میرے بزرگوں، بھائیوں، پیارو، کہ موسیٰ بن عمیر وہ شخص جو ہر مہینے نیا جوڑا پہنتے تھے، 200 دینار کا جوڑا پہنتے تھے، عمدہ کھانا کھاتے تھے، آج جو ہے جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، اور آج یہ حال ہے کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں ہے کہ پورے جو ہے جسم پہ کفن دے دیا جائے۔ اتنا کپڑا ہے، اگر جو ہے سر پہ ڈالتے ہیں تو ٹانگیں ننگی رہ جاتی ہیں، اور اگر ٹانگوں پہ ڈالتے ہیں جو ہے سر ننگا رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑا اس کے سر پہ ڈالو اور ٹانگوں پہ جو ہے گھاس ڈالو، اور وہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہو کے پورا واقعہ جو ہے دہرایا۔ بزرگوں، صحابہ نے ایسے قربانیاں دی دین کے لیے، جب کلمہ اپنایا پھر کلمے پہ جان دی، پھر اسلام سے اپنی جان کو جو ہے لگا دیا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے والدین اسلام جو ہے قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے بڑی مشقتیں آئیں، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں ان کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا، اور ایک جو چھڑی جتنی کیلیں لگی ہوئی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ مارا کرتا تھا، اور وہ گوشت اس چھڑی میں آ جاتا تھا، اور ابو جہل کہتا تھا کلمہ چھوڑ دو سمیہ، تو وہ کہتی تھی جان دے دیں گے لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک دن ابو جہل غصے میں تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ میں جو ہے برچہ مارا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کلمے پہ جان دے دی، کلمے پہ شہید ہو گئے میرے بزرگوں دوستوں۔ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک طرف سیدھے ہاتھ میں اونٹ باندھا، ایک الٹے ہاتھ میں اونٹ باندھا، اور ایک ایک اونٹ دونوں پاؤں کی طرف ایک ایک اونٹ باندھا۔ کہا حضرت یاسر کلمہ چھوڑ دے، کہا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ابو جہل۔ تو ابو جہل نے وہ جو ہے چاروں اونٹوں کو دوڑا دیا، اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے میرے بزرگوں۔ ایسے اسلام قبول کیا، پھر اسلام کو نہیں چھوڑا، پھر اسلام پہ جانیں دے دی، اسلام پہ اپنے آپ کو قبول کر دیا میرے بزرگوں دوستوں، اب قربان کر دیا اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو۔ اور عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، رومیوں نے پکڑ لیا، آگ میں ڈال رہے ہیں تو رونے لگ گئے آگ میں۔ بادشاہ نے کہا جو اسلام چھوڑ دو، میں بادشاہت بھی دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی بھی کرواؤں گا۔ کہا نہیں بادشاہ اسلام نہیں چھوڑ سکتے۔ اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، رونے لگ گئے۔ بادشاہ کے پاس جب لایا گیا، بادشاہ نے کہا ڈر گئے عبداللہ بن حذیفہ؟ کہا موت سے نہیں ڈرا، موت تو اللہ سے ملاقات ہے، موت تو مومن کا جو ہے جنت میں داخلہ ہے، تحفہ ہے۔ کہا بادشاہ میں آج اس بات پہ رہا ہوں، میرے جسم پہ جتنے بال ہیں کاش اتنی میرے پاس جانیں ہوتی، ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ میرے بزرگوں دوستوں بھائیو، خالد بن ولید صحابہ فرماتے ہیں کوئی ایسا جمعہ نہیں پڑھا ہم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنا ہم نے کوئی ملک فتح نہیں کیا ہو۔ خالد بن ولید ایک صحابی ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ایک جمعہ ایسا نہیں پڑھا خالد بن ولید کے ساتھ جب ہم نے کوئی ملک فتح نہیں کیا ہو، اور وہ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کو قبر میں جو ہے دفن کیا جا رہا ہے، جو ہے ان کا جو خادم تھا وہ رو رہا تھا کہ حضرت آپ کا جو ہے کچھ بھی نہیں بچا، آپ نے سب جان مال جو ہے سب دین پہ جو ہے قربان کر دیا میرے بزرگوں۔ ہاں میرے بزرگوں، صحابہ کی یہ کس صحابی کی جو ہے قربانی آپ کے سامنے جو ہے بیان کروں۔ صحابہ نے تو اپنی جانوں کو بھی، اپنے مال کو بھی، اپنا سب کچھ لگا دیا، اور جو ہے جنت کی بشارت دنیا میں لے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے غلام ہیں، جب اسلام قبول کیا غلام تھے تو جو ہے ان کو جو ہے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، اور مکہ کی ریت پہ ان کو لٹا کے ان کے اوپر چٹان رکھی جاتی تھی کہ کلمہ چھوڑ دے بلال، لیکن وہ اس مشکلات مشقتوں میں بھی کہتے تھے آہد آہد اللہ اکیلے۔ دیکھو دوستو، جون جولائی گرمیاں آنے والی ہیں، ہم جو ہے 5 منٹ ہی جو اوپر دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور مکہ کی ریت پہ حضرت بلال کو جو لٹایا جاتا تھا اور ان پہ چٹانیں رکھی جاتی تھی، اور کہا کیا جاتا تھا کہ بلال کلمہ چھوڑ دو، لیکن اس گرم ریت نے اوپر چٹانیں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان ایسا، ان کے ایمان کا لیول ایسا بن گیا تھا، ان کے اوپر اسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محنت ایسی کی تھی، ایمان ایسا بن گیا تھا کہ ان مشکلوں مشقتوں کے اندر بھی اللہ اکیلے۔ حضرت بلال نے کہا آہد آہد اللہ اکیلے، اور جو اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، بس جو کچھ سنا گیا سمجھا گیا، اللہ ہمیں ان باتوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے حکموں پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے بھائی اللہ رسول کی بات کو آگے پہنچائیں۔ اگر اللہ رسول کی بات کو ہم آگے پہنچائیں گے، کوئی ایک عمل کرے گا، اللہ جل شانہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا آخرت میں دیں گے، اور بہترین بدلہ دیں گے۔ کسی ایک کی زندگی بدلے گی، کوئی ایک توبہ کرے گا، کسی ایک جو ہدایت کا ذریعہ بنے گا، وہ آگے لوگوں کو اللہ رسول کی بات سنائے گا، جو ہے بھائی تو ہم ایمان کی بات پہنچائیں لوگوں تک۔ آپ نے اپنے اس امتی کو دعا دی ہے، میرا وہ امتی سرسبز اور شاداب رہے، جس نے میری بات کو سنا، خود عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن آگے لوگوں تک پہنچائے، اللہ جل شانہ اس کے اندر اور باہر کو جو ہے سرسبز اور شاداب کر دے۔